بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں کون سا صدقہ کروں یا ایصال ثواب کے لیے ایسا عمل کروں جو ان کے لیے بہتر ہو اور ان کو ہر حساب عذاب سے نجات ملے اور جنت کا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس عمل کو بجا لا، اللہ تعالیٰ تیری ماں کو جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری روایات میں ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی تیری ماں کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عمل بجا لائے اور ایک رات محو خواب میں اپنی ماں کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ سائل نے عرض کیا، پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ دریافت کیا، اس کے بعد؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ ماں باپ اولاد کے لیے بارگاہ خداوندی میں جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ والد کی دعا اولاد کے لیے فوراً قبول ہو جاتی ہے، مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے اور مظلوم کی دعا کو اللہ رب العالمین اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس سے اس کا باپ اس کا مال اسباب چھین لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے باپ کو بلایا تو وہ لاٹھی کے ذریعے چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ جب یہ کمزور اور میں قوی تھا اور میں دولت مند اور یہ فقیر تھا تو میں اسے مال اسباب سے نہیں روکتا تھا۔ اب میں ضعیف اور یہ قوی ہے اور یہ دولت مند اور میں فقیر ہوں، لیکن مجھ سے اپنے مال کے متعلق بخیلی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے کی بات سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ تیری بات جس پتھر اور ڈھیلے نے سنی سب روئے۔ اس کے بعد اس شکایت کرنے والے نوجوان کو فرمایا، تو اور تیرا تمام مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں جو سب سے بڑی سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ اقدس میں آیا اور عرض کی کہ ایک نوجوان موت حیات کی کشمکش اور جان نکلنے کے حال میں ہے، اسے تلقین کی گئی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، مگر نہ پڑھ سکا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ تو عرض کیا کہ ہاں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو ساتھ میں ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ اس جوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ بولے، یہ کلمہ پڑھنے کی طاقت میری زبان میں نہیں، میں اس سے عاجز ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فوراً ان کی والدہ کو طلب کیا۔ وہ حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ وہ بولی، ہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ بھڑکا دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ تم اس کے لیے سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ اسی آگ میں اسے جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اپنے بیٹے کی سفارش کرو گی؟ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کا دل اپنی اولاد کے لیے رحم و کرم کا پیکر ہوتا ہے۔
وہ بیٹے کی نافرمانی تو برداشت کر سکتی ہے، مگر اسے یہ کبھی گوارا نہ ہوگا کہ اس کا لال اس کے لیے آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلایا جائے۔ رحمت اللہ علیہ کے سوال سے ہی اس خاتون نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا دنیا کی آگ میں نہیں بلکہ اس سے بھی اذیت ناک جہنم کی آگ میں میری وجہ سے جلایا جائے گا۔ وہ فوراً پکار اٹھی، اے اللہ کے رسول، اب تو میں سفارش کروں گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر اللہ تعالیٰ اور مجھے گواہ بناؤ کہ تم اس جوان سے خوش ہو۔ وہ بولی، اے پروردگار، میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے خطاب کر کے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے اسی دفعہ پورا کلمہ پڑھ دیا تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی ماں نے اس جوان کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یا اسے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یا اس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا ہو، اور تصویر بنانے والے اور ایسے عالم کو جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ سے شام کا ارادہ کر کے باہر نکلے، چلتے چلتے تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، میرے کلیم، اس پہاڑ کی وادی میں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں، ان میں میرا ایک خاص بندہ بھی ہے، اس سے سواری طلب کریں۔ آپ نے اسے نماز پڑھتے دیکھا، جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے کہا، اے بندہ خدا، مجھے سواری چاہیے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بادل کا ایک ٹکڑا آتا دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ نیچے آ اور اس انسان کو جہاں چاہتا ہے پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرتبہ اسے کیسے حاصل ہوا۔ یہ مرتبہ میں نے اسے ماں کی خدمت کے صلے میں دیا ہے۔ اس کی ماں نے بوقت اجل دعا مانگی تھی، الہی اس نے میری ضروریات کا خیال رکھا، اس لیے تیرے حضور میری دعا ہے کہ تجھ سے یہ جو بھی طلب کرے اسے عطا فرمانا۔ اگر یہ مجھ سے آسمان کو زمین پر الٹ دینے کی بھی درخواست کرے تو منظور کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوئی سوداگر تھا۔ ایک روز اس کی ماں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے آئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کی ماں یوں ہی روز روز مانگ کر ہمیں محتاج بنا دینا چاہتی ہے۔ غریب ماں یہ سن کر روتے ہوئے چلی گئی اور بیٹے نے اسے کچھ نہ دیا۔ ایک دفعہ یہ لڑکا تجارت کا مال لے کر کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکو نے اس کا سارا سامان اسباب لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اسی گردن میں لٹکا دیا اور اسے راستے میں خون میں لت پت چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے تو اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس کے رشتہ دار اسے دیکھنے آئے تو اس نے برملا اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، یہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ہے۔ اگر میں اپنے ہاتھ سے والدہ کو 1 روپیہ بھی دے دیتا تو میرا ہاتھ نہ کاٹا جاتا اور نہ ہی میرا مال چھینا جاتا۔ پھر سوداگر کے پاس اس کی ماں آئی تو اس نے کہا، اے پیارے بیٹے، تیرے ساتھ دشمنوں کے اس سلوک سے مجھے افسوس ہے۔ تو بیٹے نے عرض کیا، امی جان، میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ماں نے کہا کہ اے پیارے بیٹے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ جب رات آئی تو اللہ کی قدرت سے دوبارہ اس کا ہاتھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں کون سا صدقہ کروں یا ایصال ثواب کے لیے ایسا عمل کروں جو ان کے لیے بہتر ہو اور ان کو ہر حساب و عذاب سے نجات ملے اور جنت کا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ثواب کی نیت سے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک کی زیارت قبر کرے تو حج کا ثواب پائے گا، اور جو ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ سیدنا حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو میرے لیے توبہ کی کوئی صورتحال ہے؟ آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے۔ 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو بچہ تھا اور سردی سخت تھی تو ماں کے پاس سو رہا تھا، تو نے پاخانہ کر دیا، تیری ماں نے بستر اٹھا کر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، تیری ماں اسی گیلے بستر پر کڑکتی سردی میں لیٹ گئی اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر لٹائے رکھا، تو کہتا ہے حق ادا ہو گیا۔ اے نادان، ابھی تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ گوشت اس پر ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا، میں 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا اب اس کا حق ادا ہو گیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے پر جس قدر درد اس نے اٹھایا ہے، شاید ان میں سے ایک کا بھی بدلہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے کسی بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور چاہا کہ اپنا بچہ بھی لے لے۔ ماں کا برا حال تھا، ایک تو شوہر کے چھوٹنے کا صدمہ، دوسرا یہ غم کہ جگر کا ٹکڑا، غم کم کرنے کا سہارا بھی چھن جائے گا۔ غم سے نڈھال پریشان حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اپنی داستان غم بڑے ہی درد بھرے الفاظ میں سنائی۔ اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس کی سرپرستی سے محروم ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، اب وہ مجھ سے میرے اس ننھے بچے کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پیٹ اس کی آرام گاہ ہے اور میری گود اس کا گھروندہ ہے، مجھے اس سے آرام سکون ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اس صدمے کو کیسے برداشت کروں گی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن دازی کر لو۔ باپ نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے، میرے بچے کا بھلا اور کون دعوے دار ہو سکتا ہے؟ آپ نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹے تم جس کا ہاتھ چاہو پکڑ لو۔ لڑکے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کی ماں سے فرمایا، جاؤ، جب تک تم دوسرا نکاح نہ کر لو تم سے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔